ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 25 پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی۔ اس کو ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ واو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور بشیر جو ہے یہ بشارت سے، بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، ٹھیک ہے؟ یہ بشارت لفظ بھی ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کو بشارت کا مطلب نہیں پتا، اس کا مطلب ہے خوشخبری دو، بشارت دو یا خوشخبری دو۔ الذین جو آمنو ایمان لائے، و عاملو عمل کیے، ٹھیک ہے؟ صالحات، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک۔ صالح یہ بہت ہی صالح جوان ہے، صالح نوجوان ہے، مطلب بہت نیک نوجوان ہے، ٹھیک ہے؟ بہت نیک بچہ ہے، بہت صالح بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک۔ صالح نام بھی ہوتا ہے انڈیا میں کیا مطلب ہے اس کا؟ انڈیا میں صالح کا مطلب نیک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی خوشخبری دے دیں، آپ ان کو بشارت دے دیں ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے ساتھ صرف ایمان کافی نہیں ہوتا، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بندہ مسلمان ہو گیا اللہ پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو آپ دیکھو گے کہ بشمار جگہوں پہ قرآن میں جہاں پہ ایمان کا ذکر ہے وہاں پہ ساتھ ہی نیک اعمال کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات یہ ہمیشہ جڑا ہوا آتا ہے۔ تو ایمان اور نیک اعمال ان کو خوشخبری دیں، کس چیز کی؟ انا کا ہوتا ہے کہ، لہم دردناک کام سے، لہم لام کا مطلب ہے کے لیے، ہم ان کے لیے، جنات جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، اور جنات اس کی جمع ہے باغات۔ باغ کو جنت کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں یہ جنت لفظ استعمال ہوا ہے اس آسمان والی جنت، آخرت والی جنت کے علاوہ بھی اس دنیا کے باغات کے لیے بھی جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، ٹھیک ہے؟ تجری کا مطلب ہے نہیں، تجری بہتی ہیں، بہنا، من سے، تحتہا، تحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تخت ہے، تخت نہیں، تحت، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے؟ نیچے، جسے ہم اردو میں تخت کہتے ہیں نا، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، مطلب بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ تخت جسے ہم کہتے ہیں، عربی میں اسے تخت نہیں کہتے، عربی میں اسے عرش کہتے ہیں، عرش، ٹھیک ہے؟ تو یہ تحت اور ہے، تحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے، نیچے، ہاں وہ یا اس، تو یہ ہوگا اس کے نیچے، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے۔ اوپر کی کیا عربی ہے؟ اوپر کی، اوپر کی عربی ہے فوقا، فوقا سنا ہے؟ فوقہ، ٹھیک ہے؟ فوقا کا کیا مطلب ہے؟ اوپر، تحت نیچے، فوقا اوپر،
ठीक है। अनहार, आग, अनहार ये नहर से है। नहर में लिखा हुआ है नहर, नहर का मतलब क्या होता है? दरिया। ये नहर है, नहर उर्दू में जो नहर होता है। तो नहर ये असल में अरबी का ही लफ्ज है नहर। नहर का मतलब क्या होता है? दरिया, दरिया, या जिसे हम उर्दू में नहर कहते हैं। तो उसके नीचे नहरें बहती हैं, मिन तजरी बहती हैं उसके नहरें इसके नीचे। नीचे अनहार दरिया या नहरें, उसके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लमा कुल्लमा, जब भी जब भी, ये कुल्लमा पहले आ चुका है, जी आ चुके हैं जैसे आ चुका है। जब भी, कुल्लमा कुल्लमा रुज़िक़ू, रिस्क रोजी, रिस्क दिया गया, रिस्क किया गया रिस्क दिया उन्हें, ठीक है। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब भी उन्हें रिस्क दिया, उससे, मिनहा, उस, ये जो मिन का क्या मतलब होता है? से, से और हा, उस, उस, तो उससे, उस से, ये जो आपने रिस्क लिखा है दिया इन्हें, ये इसका दिया किस इन्हें मिन ये इस पूरे लफ्ज का यही मतलब है, रिस्क दिया उन्हें। मिन से समर, फल, समर आते हैं फलों में से, फलों में से, ये फल, इसको से लिख दो। रिस्क दिया, रिस्कन, रिस्कन, रिस्क के तौर पर। यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, रिस्क का मतलब एक अता करना भी होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम क्या देते हैं? अता किया गया उन्हें, इसमें से, इस यानी इस जन्नत में से जब भी उन्हें फल दिए गए रिस्क के तौर पे, ये इस जब भी उन्हें इसमें से फल दिए गए रिस्क के तौर पे, ठीक है। तो जब भी उन्हें फल दिए गए रिस्क के तौर पे उन्होंने क्या किया? कालू, खाया, कालू, कालू क्या बात, मतलब है? बात, कहा, बात कर, उन्होंने बात की या उन्होंने कहा? उन्होंने, ये लिख लो पीछे में भूल, उन्होंने कहा हाजा, इशारा, हाजा, हाजा, हाजा तुम, ये, हाजा कलम हाजा ये, अल्लज़ी जो जो, रुज़िक ना, रिज़्क रुज़िक ना, रिस्क दिया, हमने अता किया अता किया गया ना हमने हमें, हमें अता किया गया हमें, ठीक है। ये तो वो है जो हमें अता किया गया मिन से से कबल, पहले पहले कबर कील है या कबल है, जी कील है या कबल है, कबल। और इतना बड़ा नुक्ता डाला हुआ है उन्होंने। और में 2 लाख, उतू, उतु ऊपर वो तो है वाला, दिया गया है, बिही, से उसके साथ, बी का क्या मतलब होता है? के साथ, साथ। वही, मैं शबाज खामोश है बिल्कुल। ही का मतलब क्या होता है? इस, उससे इस, वो मैं बोलेगा तो आप मैं बोलोगे, ये उस बोलेगा तो आप उस बोलोगे, खुद भी कुछ बोलो। हु जब किसी लफ्ज के आखिर पे हा है तो क्या मतलब होता है? वो या उस। वो या उस तो बी का क्या मतलब होता है? उस। शबाज के के साथ, और ही उस, तो ये बनेगा उसके साथ। मुतशाबिहा, मुतशाबे किसे कहते हैं? मुतशाबिहा, एक जगह, मुतशाबिहा, मुतशाबा किसे कहते हैं? जो ये बार बार आता हो, नहीं, नहीं मुतशाबा दो मतलब दफा हो। इसी तरह का कोई चीज एक इसी तरह के मतलब एक जैसा, तो बार बार मिलता जुलता, बार बार तो नहीं ना, मिलता जुलता, ठीक है। मैं कुरान है, मुतशाबे, मुतशाबिहा तो इसका मतलब ये होगा, मुतशाबे में नहीं, मिलता जुलता या एक जैसा, या मिलता जुलता क्या? और उनके ये अच्छा, यहाँ तक इसको देखेंगे। कालू, उन्होंने कहा, जब भी उन्हें इसमें से कोई फल दिया गया ना रिस्क के तौर पे, तो कालू उन्होंने कहा, वो कहेंगे, उन्होंने कहा हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये फल तो हमें पहले भी दिया गया था, ये फल तो हमें पहले भी अता किया गया था, ठीक है। मिन क़ब्ल,
یہ پھل تو ہمیں اس سے پہلے بھی عطا کیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اصل میں بات کیا ہے کہ یہ ان کو اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا, اس طرح کا پھل نہیں دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی شکل دیکھ کے شاید پہچان لیں گے کہ یہ سیب ہے, یہ کیلا ہے, یہ مالٹا ہے, ٹھیک ہے, یہ انگور ہے. اس کی شکل دیکھ کے شاید اس کو پہچان لیں, لیکن وہ اپنے جسامت میں, شاید جسامت میں بھی وہ بڑا ہوگا, اور ذائقے میں اس کا زمین کے پھلوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. ہوگا تو وہ ملتا جلتا, لیکن زمین کے جو پھل ہیں اس جیسے, اس سے ذائقے میں وہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا ان کا. ٹھیک ہے, ذائقے میں وہ مختلف ہوگا. قالو کا مطلب کہا علی, انہوں نے کہا. بات کرنا کال. اور وَلَهُمْ اور نہیں, اور ان کے لیے, ان کے لیے, ان کے کے لیے, لیے. ان کے فیہا لیے, فیہا فی سے بس فی ہا پھر نہیں, بس بس اس فی فا نہیں ہے, فی میں, اس میں, ازواج ازواج اولاد کا نہیں بیویوں کو ازواج اور بھی, مطہرات. ہاں, یہ ازواج کو بیویوں کو خاندان. یہ بھی ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے خاندان. بیویاں, لیکن ازواج کا جو اصل مطلب ہے نا زوج سے ذات- نکلا ہے. ذات. بات سنو نا, سمجھا, زوج کا جو اصل مطلب ہے, ٹھیک بولے, صحیح بولا, ٹھیک بولے, بس صحیح بولا, میں بولوں صحیح. تو زوج کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے جوڑا. ٹھیک ہے, جوڑا. اب جیسے کوئی بھی جاندار ہے, اس کا جوڑا ہوتا ہے نا, مرد میں میاں بیوی ہوتے ہیں, اس طرح Couples. ہر جانداروں میں ہوتے ہیں. جیسے آپ کپل کہہ سکتے ہو, یا ایک اور لفظ ہوتا ہے انگلش میں اسپاؤس, جوڑا. ٹھیک ہے, تو مرد کا جوڑا کیا ہوتا ہے, لڑکی عورت اس کی بیوی, اور بیوی کے لیے اس کا جوڑا کیا ہوتا ہے, خاوند. اس کا خاوند یا اس کا شوہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جوڑا جو ہے نا, یہ دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بیوی تو صرف مرد کی ہوتی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پہ یہ جوڑی بولتے ہیں, جوڑا پھر جوڑا. اب دیکھیں نا, کپڑوں کو ہی بولتے ہیں. نہیں کپڑوں کو وہ ہماری زبان میں بولتے ہیں جوڑا. اس کا مطلب ہم کریں گے جوڑا, جوڑی کا ازواج, جوڑے ہیں, دونوں کو جوڑ دیا نا. پاکیزہ, مطہرہ. پاکیزگی. الہم. اچھا, یہاں پہ اگر ہم اس کا ترجمہ بیوی کریں وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مرد کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی, اور ٹھیک ہے, بیویوں کے لیے اور جو عورتیں ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ شوہر ہوں گے, پاکیزہ مرد بھی ہوں گے. خوشی. ٹھیک ہے, تو یہ جوڑے اس لیے اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا گیا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات. وَهُمْ اور ان اور سے ہم اس ہم اچھا وہ فیہا اس میں, اس میں اس میں خالدون خاوند. خالدون. یہ خالد جو لفظ ہے نا, خالد, خالد اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. یہ الگ نموں سے خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہم فیہا خالدون, اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. وبشر, اور وبشر الذین آمنوا, اور خوشخبری دے دو ان کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, ان لہم جنات, کہ ان کے لیے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا, جب بھی انہیں اس جنت میں سے پھل دیے جاتے ہیں رزق کے طور پہ, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا, یہ پھل ہمیں اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, لیکن ان کو
اس سے ملتے جلتے دیے گئے تھے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں تھے بلکہ اس سے ملتے جلتے تھے. سمجھ آ رہی بات؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی لفظ جو آپ کو صحیح سمجھ نہ آیا ہو, وہ نشان لگا دیں جو لفظ ہے بس. آپ کو یہ پتہ ہی ازواج ہے میں سے بھی زندگی بھر نہیں بھولے گا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. عمل صالح. نہیں, ہاں ایک چیز جو اس میں سبق حاصل کرنے کی ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ہے. ٹھیک ہے, صرف ایمان کافی نہیں ہوتا بلکہ عمل بھی. عمل صالح بھی کافی ہوتا ہے. بعض لوگ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بس مسلمان ہیں تو جنت میں جائیں گے, نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں نا جنت میں تو چلے ہی جائیں گے, کلمہ پڑھا ہوا ہے تو نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں ہماری پیر ہماری بخشش کروا. ہمیشہ جو ہے الٹی بات کیا کرو. اور دوسری بات جو سبق حاصل کرنے کی تھی وہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے, یہ کیسے کہتے ہیں, جو آپ نے یہ چیز ایک نئی بات یاد رکھنی ہے. اکثر آپ کو قرآن میں یہ ترجمہ بیویوں سے ہی ملے گا, لیکن اس میں یہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کا دل میں سے جو دو پتھر ہوں گے, مطلب اس جو تو سامنے سنا